اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس سے پہلے لیکچر میں بات کی تھی کہ ہمارا قبلہ اول کیا ہے، اور وہ قرآن پاک کی جو 4 آیات میں نے پڑھی ہیں ان سے یہ ثابت ہو گیا تھا کہ قبلہ اول ہمارا خانہ کعبہ تھا، ہے اور انشاءاللہ یہی رہے گا۔ قرآن پاک کے اندر اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں، کم از کم 7-8 اور آیات ہیں جن میں اس چیز کا ذکر ہے، لیکن ساری آیات یہاں پہ پڑھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ٹائم کنزیومنگ کام ہو جاتا ہے، یہ لمبا ٹائم ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ آج ہم بات کریں گے اس خانہ کعبہ کی کیا خصوصیات ہیں اور یہ خصوصیات اویل کرنے کے حقدار کون لوگ ہیں۔ صرف یہ اتنی سی بات ہوگی، اس سے لمبی چوڑی بات میں نہیں کروں گا۔ اب خانہ کعبہ کی خصوصیات ایک تو ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا۔ یہاں پہ ہے کہ خانہ کعبہ مَثَابَةً لِلنَّاسِ ہے کہ یہ سارے لوگوں کے لیے ایک اکٹھے ہونے کی، جمع ہونے کی جگہ ہے۔ مصابہ کا لفظ صوب سے نکلا ہے، سے واو وے بے، اور ان سے یہ ہوتا ہے لوٹنا پھر آ جانا، لوٹنا پھر آ جانا۔ مصابۃ للناس، للناس میں ساری اقوام عالم آ جاتی ہیں، ساری کی ساری انسانیت آ جاتی ہے۔ وَأَمْنًا، اور اس کو امن کی جگہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ جو بھی یہاں پہ آئے گا سارے انسانوں میں سے، ساری انسانیت میں سے، وہ امن کا درس لے کے جائے گا، یہاں پر امن سے رہے گا، اور جب واپس اپنے گھر کو لوٹے گا تو یہاں سے امن کا درس لے کے جائے گا کہ دنیا میں امن امان کیسے پیدا کرنا ہے، کن عادات کے ذریعے، کن باتوں کے ذریعے دنیا کو پرامن رکھنا ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو مقام ابراہیم ہے وہاں پر اس کو، مصلح کا مطلب ہوتا ہے وابستہ ہو جانا، اس کے ساتھ لازم ہو جانا، چمٹ جانا کسی بھی چیز کے ساتھ۔ یہ صاد لام واو، یہ اس کا مادہ یہ ہے، اس کا ہے کہ چمٹ جانا، وابستہ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مقام ابراہیم کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مقام ابراہیم ہے اس کے ساتھ چمٹ جاؤ، بلکہ اللہ کی اتباع کا وہاں سے سبق لو، دنیا میں رہنے کے طور طریقے وہاں سے سیکھو۔ اللہ کی اتباع ہم نے کیسے کرنی ہے، انسانیت کا بھلا ہم نے کیسے کرنا ہے، انسانوں کی بھلائی ہم نے کیسے سوچنی ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، اور ہم نے عہد لیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے۔ کس چیز کا عہد لیا تھا؟ یہاں پہ بات آتی ہے ان طَهِّرَ بَيْتِيَ، کہ میرے گھر کو آپ پاکیزہ رکھو گے اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بناؤ گے۔ پاکیزگی میں دونوں ہی چیزیں آ جاتی ہیں، جسمانی پاکیزگی اور جسے ہم نفسی پاکیزگی یا طہارت نفس کہتے ہیں۔ اب جو آدمی اس اللہ کے گھر میں آئے گا، یہاں سے جو کچھ بھی سیکھ کے جائے گا اس کے مطابق اس کو یہ پتہ چلے گا کہ میں نے جسمانی صفائی تو حاصل کرنی ہے، وہ تو ہر بندہ حاصل کر لیتا ہے، کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن طہارت نفس کا اصل کام ہے۔ طہارت نفس ہے کہ اپنی سوچوں کو، اپنے کام کو، اپنے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ کو، بے شک وہ محلے کی سطح پر ہو، بے شک وہ ٹاؤن کی سطح پر ہو، وہ گاؤں کی سطح پر ہو، اس انداز میں چلانا کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اب یہ پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بنانا ہے اپنے گھر کو، تو کن کے لیے بنانا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کا آگے فرمان ہے للطائفین۔ یہ للطائفین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ دنیا کے یا انسانوں کے حقوق کی حفاظت کرنے والے لوگ ہوں، انسانوں کے حقوق کے لیے دنیا میں کام کرنے والے لوگ ہوں، ان کے لیے آپ نے اس گھر کو پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بنانا ہے۔ اب جو دنیا میں انسانوں کے لیے کام کرتے ہیں لوگ، کیونکہ قرآن پاک کا مین مقصد، مین منبع جو ہے وہ یہی ہے کہ قرآن پاک ساری کے ساری انسانیت کو محفوظ رکھنے، ان کے حقوق کی حفاظت کرنے، ان کو ایک اچھا درس دینے کے لیے آیا ہے دنیا میں۔
للطائفین جو انسانوں کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں، والعاکفین یہ بھی ایک مجموعی چیز ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ عاکفین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی انسانوں کو اس طرح سے ڈیل کرے کہ ان کو ایک لڑی میں پرو کے رکھے، یعنی کہ جمع کر کے رکھے، ان کو انتشار میں نہ جانے دے، ان کو لڑائی جھگڑے میں نہ جانے دے، وہاں دنیا میں فساد برپا کرنے کی طرف ان کو نہ جانے دے، بلکہ جمع رکھے، مجتمع رکھے ایک جگہ پہ، اور ان کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی تعلیم دے، تاکہ وہ لوگ دنیا کو جمع رکھنے کے لیے کوشاں رہیں۔ قرآن پاک میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے قلب سلیم۔ قلب سلیم کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کرنے والے انسان ہوں، جن کے ذہن کی سوچیں، جن کی باتیں، جن کے کام ہر وقت انسانوں کی بھلائی کے لیے ہی ہوں، اور خانہ کعبہ میں جا کے کوئی بندہ انسانوں کی برائی نہ تو کر سکتا ہے، نہ وہاں پہ کوئی برا کام کرنے کی جرت کر سکتا ہے، اور نہ وہاں سے کسی ایسی بات کا درس لے کے آ سکتا ہے۔ لہٰذا یہ وہ لوگ ہیں جو انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں۔ والرکع السجود، رکع یہ ہوتا ہے کہ اپنے سر کو جھکا دینا، سر تسلیم خم کر دینا، کسی کے آگے اس کی اتباع میں جھک جانا، رکوع کرنا۔ ہم نماز میں رکوع کرتے ہیں، یہ وہی چیز ہے رکوع کرنا، کہ کسی کے آگے جھک جانا اس کی اتباع میں، اور اس سے جب زیادہ کی کیفیت آتی ہے کسی کے اتباع میں جھکنے کی، تو اس کو ہم سجدہ، سین جیم دال، سجود بنتا ہے اس سے۔ رکع السجود کہ سجدے اور رکوع کی حالتیں، یہ حالتیں بیسیکلی ہماری فزیکل حالتیں نظر آتی ہیں، لیکن ہمارے دل میں اور ہمارے ذہن میں اللہ کی اتباع میں اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانے کا ایک اقرار ہوتا ہے کہ اے اللہ، ہم تیری ہر وقت کے لیے 24 گھنٹے کے لیے اتباع کرتے ہیں، یہ ہمارا ایک اقرار ہے۔ اس میں رکع کا لفظ آتا ہے، اس میں ہے راکع کہتے ہیں جھکنے والے کو، رکع راکع کی جمع ہے۔ ایسے ہی سجود ہے، رکع سجود جو انسان اللہ تعالیٰ کی اتباع کے لیے اللہ کے آگے جھکنے والے ہوں، ان کو کہتے ہیں رکع السجود۔ اب اس سے اگلی آیت ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي، یہاں پھر وہی لفظ آ گیا طاہرہ بیتی، جس کا میں پہلے بتا چکا ہوں۔ ان میں صرف ایک لفظ نیا ہے، جسے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے والقائمین، اور قائمین کا لفظ جو ہے اس کا مادہ ہے کاف واو میم، قوم یعنی کہ کھڑے رہنا، قائم رہنا، قائم ہونا۔ اور کھڑے رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اس وقت کھڑا رہ سکتا ہے اپنے جسمانی طور پہ، ذہنی طور پہ، یا کسی بھی چیز پہ جب اس کی ٹھوس بنیادیں اس کے پاس ہوں اور ہر چیز کا توازن برقرار رکھنے کی اس میں ہمت موجود ہو۔ قائمین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو دنیا میں ہر قسم کا توازن برقرار رکھنے کی اہلیت رکھتے ہیں، کیونکہ فساد کا لفظ جو ہے کسی بھی چیز کو بے ترتیب کر دینا، وہ فساد ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک دنیاوی مثال میں دیتا ہوں کہ اگر کسی آفیسر کے دفتر آنے سے پہلے اس کا پی ایم اس کے دفتر کی ساری چیزوں کی ترتیب بگاڑ دے، کسی بھی چیز کی مٹی کو صاف نہ کرے، اس کی کرسی کی مٹی کو صاف نہ کرے، تو وہ آفیسر جب آئے گا تو آ کے وہ پی ایم کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ لیکن اگر اس کی بجائے وہ پی ایم ہر چیز کو ترتیب سے رکھ دے، اس کی کرسی کو صاف کرے، ہر چیز کی مٹی کو صاف کرے، تو آفیسر دیکھ کے خوش ہو جائے گا۔ اسے کہتے ہیں توازن قائم رکھنا، اور توازن کے بگاڑ کو، چیزوں کو بگاڑنا، چیزوں کو بکھیرنے کو کہتے ہیں فساد برپا کرنا۔ تو قائمین کا لفظ ان کے لیے ہے کہ جو دنیاوی معاملات کو بالکل صحیح سلامت اور صحیح ڈائریکشن میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے ہے۔ تیسری آیت ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس،
اب اس میں لفظ قیام للناس والقائمین اور قیام للناس کا ایک ہی مطلب ہے کہ جو دنیا کا توازن قائم رکھتے ہیں اور دنیا کو قیام کے درس دیتے ہیں۔ والشہر الحرام والہدی والقلائد۔ اب اس میں ایک کچھ تھوڑا سا ڈفرنس آ جائے ترجمے میں۔ والشہر الحرام، اور یہاں پہ جو ضروری کام ہیں یہاں پہ اکٹھے ہونے کے تناظر میں، وہ الحج کے بارے میں ہوں، وہ کسی اور بارے میں ہو، جب یہاں پہ اکٹھے ہونا ہے تو ان کی پابندی لازمی کرنا پڑے گی آپ کو۔ والہدیہ، اور یہاں سے انتہا درجے کی آپ کو بہت اعلیٰ قسم کی ہدایت ملے گی، آپ کو ہدایت کے خزانے ملیں گے۔ بالقلائد، اور آپ کو ہدایت کے خزانے اور دنیا کے خزانے ملیں گے۔ وہ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے گھر میں آتے ہو، یہاں پہ آ کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پوری پیروی کرتے ہو، آپ کو دنیوی اور اخروی ہر قسم کے خزانوں کا مالک بنا دیا جائے گا۔ اور ان خزانوں کی اہمیت کو، اس ہدایت کے سرچشمے کی اہمیت کو، ذالک لتعلموا، یہ اس لیے سارا مقرر کیا گیا ہے نصاب اللہ کی طرف سے کہ آپ لوگ جان سکو کہ ان پہ عمل کرنے سے کیا کیا ملتا ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ تو پہلے سے ہی ہر چیز کو جانتا ہے کہ دنیا میں کیا ہے، آسمانوں میں کیا ہے اور زمین میں کیا ہے، کیونکہ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ کو تو کائنات کی ایک ایک چیز سے مکمل طور پر واقف ہے، ہر چیز کو بڑی باریک بینی سے جانتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے پہلے ہی۔ ذالک لتعلموا، اصل لفظ یہ ہے غور کرنے والا کہ یہ پیچھے جو جتنی بھی چیزیں بتائی گئی ہیں کہ قیام للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد، یہ ساری چیزوں پر عمل کرنے کی وجہ سے کیا ملے گا یہ تمہیں بتانا مقصد ہے، تاکہ تم جان سکو کہ دنیا میں اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اوبے کریں گے، اللہ کی اتباع کریں گے، تو ہمیں کتنے کتنے خزانے ملیں گے۔ والقلائد کا مطلب خزانہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی میننگ ہوگی تو اس کو یہاں پہ فٹ نہیں کیا جا سکتا۔ چوتھی آیت ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، اب یہاں پہ لفظ ہے وُضِعَ لِلنَّاسِ کہ ہم نے یہ نوع انسانی کے لیے بنایا ہے اس کو، تاکہ یہاں پہ ساری دنیا کے انسان آ کے یہ اوپر والی چیزیں ہیں جن سے خزانے ملنے ہیں دنیا کے اور آخرت کے، ان خزانوں کے حصول کے لیے یہاں پہ جمع ہو سکیں، اس طرح وہ سفر کر سکیں اور یہاں پہ آ کے ہر چیز کا حصول وہ اپنے لیے ممکن بنائیں۔ للذی ببکہ، یہ کل بات ہو چکی ہے۔ مبارکن، مبارک کی بات آج ہونی ہے۔ مبارک اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ قائم ہو، جو ثابت ہو اور اس کے ساتھ باعث نمو ہو، باعث نشو و نما ہو۔ اس لیے مبارکن مکہ معظمہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جو قائم ہے، ثابت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا کی نشو و نما کا باعث بنتا ہے۔ خانہ کعبہ سے جا کے دنیا سبق لیتی ہے، دنیا بہت کچھ سیکھتی ہے اور سیکھنا بھی چاہیے ہمیں۔ وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، بات پھر وہی آ گئی ہے، یہاں پہ ہدایتیں ہیں عالمین کے لیے، یعنی کہ جتنے بھی دنیا میں عالم ہیں ان کے لیے، اقوام عالم کے لیے یہاں پہ ہدایتیں ہیں، اور یہ ہدایتیں حاصل کرنے کے لیے مبارک کہا گیا ہے مکہ معظمہ کو۔ اب یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد اگر ہم یہ سوچیں کہ یہ چیزیں کیسے ملے گی، وہاں جا کے صرف خانہ کعبہ کو دیکھنے سے یا طواف کے چکر لگانے سے یا باقی ارکان سارے پورے کرنے سے ہی مل جائیں گی، تو اس طرح سے ہوتا نہیں ہے، نہ ہونا ممکن ہے، کیونکہ خانہ کعبہ بیت الحرام کا مالک جو ہے اللہ تعالیٰ، اس نے ہمارے لیے ایک ہدایت کا سرچشمہ بھیجا ہوا ہے۔ اس ہدایت کے سرچشمے سے ہم نے ہدایت حاصل کرنی ہے، وہ ہے یہ قرآن پاک۔
قرآن پاک کے ذریعے ہم نے اللہ تعالیٰ کی ساری باتوں کو سمجھنا ہے اور ان پہ اتباع کرنا ہے، ان پہ عمل کرنا ہے۔ خانہ کعبہ میں جب حج کے لیے جاتے ہیں یا اکٹھے ہوتے ہیں، بار بار وہاں لوگ جاتے ہیں، وہاں پہ اس طرح کا بندوبست ہونا چاہیے، وہ امامیہ کعبہ کے ذریعے ہو یا اس کے علاوہ وہاں کی حکومت یا مسلمانان عالم مل کے یہ کام کریں کہ وہاں پہ ایسے ارینج کیا جائے کہ جتنے بھی آنے والے لوگ ہیں ان کو یہ دنیا میں رہنے کے سارے سلیقے اور طریقے بتائے جائیں کہ دنیا میں ہم نے امن امان کیسے قائم کرنا ہے، فساد کو ہم نے ختم کیسے کرنا ہے۔ اب ایک چھوٹی سی بات ہے کہ ایک چھوٹا سا کوئی جھوٹ بول دیتا ہے بندہ، اس چھوٹے سے جھوٹ کی وجہ سے کتنے کتنے جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمیں یہ سمجھایا جائے کہ ہاں جی جھوٹ چھوٹا ہو یا بڑا ہو بولنا ہی نہیں ہے، اس سے کیا ہوگا؟ ایک توازن قائم رہے گا ہر انسان کی ڈیلنگ میں، ہر انسان کی سوچوں میں، اور وہ توازن فساد برپا نہیں ہونے دے گا۔ اب یہ چیز ہے کہ ان ساری آیتوں کے ڈسکشن کے بعد خانہ کعبہ کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد یہی ہے کہ یہاں پہ آنے والے لوگ جو ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگ یہاں پہ آ سکتے ہیں، دوسرا یہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگ یہاں پہ درس و تدریس کے ذریعے قرآن پاک کو سیکھنے کے بعد دنیا میں ایک توازن قائم رکھنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ میرا پیغام ختم ہوا۔